السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ جو زندگی کی شکل میں مختصر سا وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے انسان کو، یہ آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ یہ وقت اگر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی زندگی بسر کرتے ہوئے اگر آخرت مقصد نہیں ہے، اگر آخرت منزل نہیں بنائی ہے، اور آخرت کو مقصود اور مطلوب بنا کر انسان اگر زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو دنیا کے اندر بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمارا کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہچانیں اس بات کو کہ بھائی ہم دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جب تک مقصد سامنے نہیں ہوگا تو زندگی کے اندر کامیاب ہونا یہ مشکل ہی نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری نظر، ہماری نگاہ سب سے پہلے ہمارے مقصد پر ہونے چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر آنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر انسانی زندگی کا مقصد بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اور جن کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور کوئی اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے تعارف کے لیے حضرت انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے دنیا کے اندر آنے کا۔ بھائیو، جب تک ہم اپنے مقصد پر نہیں آئیں گے تب تک جو ہے بات نہیں بنے گی۔ بگڑی تبھی بنے گی جب ہم اپنے مقصد پر کھڑے ہو جائیں گے، اور مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے احکامات پر چلنا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا، یہی مقصد حیات ہے، یہی مقصد حیات ہے۔ اگر اس مقصد کو آپ نکال دیں زندگی سے تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے پیچھے انسان کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ انسان کے اندر سے اگر ایمان نکال لیا جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کا تعلق نکال لیا جائے تو پیچھے انسان ہی نہیں رہتا بلکہ وہ تو جانور بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو بغیر ایمان کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، یہ بغیر کلمے کے جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو دین اسلام کے علاوہ اور ادیان کو اپنا کر، مذہب اسلام کے علاوہ اور مذاہب کو اپنا کر جو زندگی گزار رہے ہیں، شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر اور شریعتوں کو اپنا کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی یہ گئے گزرے ہیں۔ تو اس لیے اگر انسانیت کے دائرہ کار میں آنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جس اللہ نے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی پہچان کرنی ہوگی، ہمیں اس کا تعارف جو ہے وہ کرنا ہوگا، ہمیں اس کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ اس لیے بھائیو، ہم سب سے پہلے یہ کام کریں کہ بھائی ہم انسانیت کے دائرہ کار میں داخل ہو جائیں، ایمان لا کر
اللہ کو پہچان کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر کے ہم دائرہ انسانی کے اندر جو ہے داخل ہو جائے، اور وہ شریعت، وہ دین اسلام، جس دین اسلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سال کا عرصہ مشقتیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں اور دکھ اٹھائے، پریشانیاں اٹھائیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء کی مصیبتوں کو، دکھوں کو، ان کی تکلیفوں کو جمع کر لیا جائے، اور میری تکلیفیں، میرے دکھ درد، میرے مصائب، ان کو بھی جمع کر لیا جائے تو میرے اکیلے کے مصیبتیں، مصائب، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں جو ہے وہ بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے جس دین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے دکھ اٹھائے کہ سارے نبیوں سے زیادہ ہو گئے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ سارے انبیاء سے تکلیفیں ہمارے آقا کی بڑھ گئیں، تو اس لیے بھائیو اس دین کے بغیر زندگی گزارنا کہاں کی انسانیت ہے؟ اس شریعت محمدیہ کے علاوہ شریعت محمدیہ سے کٹ کر زندگی گزارنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس خالق کو چھوڑ دیا جائے جس نے پیدا کیا ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس مالک، اس رب کو، اس رازق کو جو ہے نا پہچانا نہ جائے، اس کی پہچان کے بغیر زندگی گزاری جائے؟ یہ کہاں کی انسانیت؟ اس لیے انسانیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے حقیقی اللہ، اپنے رب کو جو ہے حقیقی معبود برحق کو جو ہے ہم پہچان کر زندگی گزاریں، اور محمد الرسول اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین، شریعت اور اسلام اور مذہب اسلام کے مطابق جو ہے ہم زندگی گزاریں، تب جو ہے ہم دائرہ انسانیت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو اس لیے بھائیو، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب عطا کیے ہیں وہاں پر اعمال بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ شعبان المعظم کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ 27 شعبان المعظم کو جو عشاء کی نماز کے بعد 27 شعبان المعظم کی رات کو جو عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 100 بار پڑھ کر سورہ مزمل کو 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت یقینی طور پر اس کے لیے جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے، اور اس کے اوپر تنگ دستی، غربت، افلاس، مفلسی، پریشانیوں کے دروازے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے بند فرما دے گا۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے سورہ مزمل کا عمل، اس کو پڑھیے اور اس کو جو ہے اس پر جو ہے اس سورہ مبارکہ کے ترجمے کو سیکھیے، اس کی تشریح کو سیکھیے، تفسیر کو پڑھیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکم دیا ہے، احکام عطا فرمائے ہیں، ان احکامات کو بھی ہم فالو کریں اور ان کو جو ہے اپنی زندگیوں میں اجاگر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کو جو ہے راتوں کو اٹھنے کا حکم فرمایا ہے۔ جی ہاں، راتوں کو اٹھنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو اٹھیے، چاہے تھوڑا اٹھیے، نصفہ، چاہے آدھی رات اٹھیے، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم رات کا حصہ اٹھیے، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لیجئے، اٹھ کر جو ہے ورتل القرآن ترتیلا، اللہ رب العزت کو جو ہے قرآن سنائیے ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اللہ کو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ کر جو ہے سنائیے، یہ حکم ہے۔ تو اس لیے بھائیو، ہم جو ہیں سورہ مزمل کو 27 شعبان المعظم کی رات کو پڑھیں، اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اول آخر درود ابراہیمی 100 مرتبہ، ایک تسبیح 100 بار، اور 21 مرتبہ
اگر ممکن ہو تو 41 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن 21 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور اپنے فضل و کرم سے رزق کے دروازے کھولے گا، اور فقر، غربت، تنگ دستی کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے بند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین شریعت کی جو ہے وہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا